ثابت قدمی بیداری کے لیے کلید ہے، اور یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ خداوند کی بادشاہی کو وسعت ملے اور خوشخبری کا پیغام لوگوں تک پہنچے۔ خدا کی بادشاہی کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ کیا آپ اس مقصد کی تکمیل کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ اور کیا آپ جانتے ہیں اس دنیا میں آپ کو مختلف قسم کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور دیکھیں آپ کو جانفشانی کرنی پڑے گی زندگی کے ہر موڑ پر۔ اگر آپ خدا کے ہاتھ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو عزیزو آپ دشمن کے خلاف ثابت قدمی سے چلیں، اور ہمارا ہر قدم قوم اور نسل کے لیے ہونا چاہیے۔ عزیزو غور کریں، جب کبھی ہم مایوسی کی حالت میں ہوں تو اس کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اس کے فضل کے تخت کے سامنے آئے جہاں سے ہمیں زور حاصل ہوتا ہے، جو کہ آپ غور کریں ہماری خاطر ادا ہوئی ہیں۔ اس واسطے ہم میں دلیری ہے، ہمیں طریقے کی تمام قوتوں کو دھکیلنا ہے تاکہ خدا کی بادشاہت ہمارے وسیلہ سے وسعت پائے، اور ہمیں اپنی سب راہوں میں خداوند یسوع مسیح کو پہچاننا ہے۔ اور دیکھیں عزیزو، ہمیں بطور خادم کچھ اچھے فیصلے لینا ضرور ہے، کیونکہ تمام گرد و نواح کے لوگ ہر وقت ہمارا مشاہدہ کرتے ہیں، اور ہمارا ہر فیصلہ ثابت قدمی اور مستعدی پر ہونا چاہیے۔ میرے ساتھ مل کر غور کریں، خدا کے کلام پر مستقل مزاجی سے چلیں، تاکہ اے عزیزو ہم کسی بھی حالت میں مقصد سے نہ ہٹ سکیں، اور ایسا کرنے سے کامیابی ہمارا نصیب ہوگی، اور اسی طریقہ کار سے خدا کی بادشاہت بھی بڑھے گی۔ کلیسیا کو تعمیر کرنا اور ثابت قدمی سے کام کرنا اور خداوند کی بادشاہی کے لیے جینا، چاہے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، ہمیں اپنے کام پر توجہ دینی ہے، اور ہمیں اس قیمت کا اندازہ بھی لگانا ہے جو کہ ادا ہوئی ہے۔ اور دیکھیں، ایک اچھا سپاہی ہمیشہ قیمت کا اندازہ لگاتا ہے، وہ حالات کا سامنا کرتا ہے اور ہمیشہ قیمت ادا کرتا ہے، اور وہ آزادی کی اہمیت کو بخوبی جانتا ہے۔ غور کریں، نامناسب حالات کے لیے ہمیں خود کو تیار کرنا ہے اور فیصلے کرنے ہیں۔ 5واں باب یا 6ویں باب میں اس کی 20ویں آیت میں ہم ماضی پر غور کریں گے، دیکھیں گے وہ کیا کہتا ہے۔ کلام فرماتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کے نمائندہ ہیں، اور دیکھیں اور غور کریں ہم خداوند یسوع مسیح کے سفیر ہیں، اور اس لیے ہم منت کرتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کی رفاقت میں رہیں۔ یہاں پر سب کے لیے یہی پیغام ہے، یہ پیغام ایمانداروں کے لیے ہے۔ خدا کا روح اعلان کرتا ہے، وہ مسیح کے بارے میں گہرے بھید کھولتا ہے۔ مسیح یسوع کے بھید میں بادشاہی کی وسعت ہے، اور اس کے جلال کے باعث دیکھیں دشمن شکست کھاتا ہے۔ اور آپ غور کریں، یسوع مسیح کی ذات بیداری کا ایک نام ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو گناہ کو نہیں جانتا تھا آپ کے اور میرے لیے گناہ بنا۔ اور عزیزو، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس کی راست بازی کی طرف قدم بڑھانا ہے اور یسوع مسیح کی راست بازی کو اپنانا ہے۔ دیکھیں، یہی بیداری ہے، اور اس بیداری کو بڑھانا اصل میں ہماری ذمہ داری ہے۔ گنہگاروں کو اس کے تخت کے سامنے لانا بیداری ہے۔ پس پولس اور جماعت نے اسی مقصد کی خاطر زندگی گزاری۔ انہوں نے خدا کے کلام کی وسعت کی خاطر دن رات کام کیا، لیکن انہوں نے مل کر خدا کی بادشاہی کو تعمیر کیا، اور پولس خدا کی بادشاہی کو آگے بڑھا رہا تھا۔ اب ہم 6ویں باب پر غور کریں گے۔ آیت 4 میں پولس اعلان کرتا ہے، وہ خدمت کی نمائندگی کرتا ہے۔ دیکھیں، وہ اس انعام کی نمائندگی کرتا ہے جو کہ ایک محنت کش کو ملے گا۔ وہ ایماندار جو خدا کے لیے قدم اٹھائیں گے اور سامنے آئیں گے، چاہے جتنی بھی مخالفت ہو وہ قدم اٹھائیں گے۔ اور یہاں پر پولس حقیقی خادم کی خوبیوں کی نشاندہی کرتا ہے، اور وہ بیان کرتا ہے کہ حقیقی خادم حالات کا سامنا کرتے ہیں، اور وہ اپنے مقصد پر قائم رہتے ہیں اور ایک فاتح زندگی گزارتے ہیں۔ اور آخر میں وہ کہتا ہے کہ تمام چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں۔ دیکھیں، ہم خود کو خدا کے خدام کہلواتے ہیں۔ لازم ہے کہ ہم فیصلہ سازی کریں تاکہ عزیزو ہم فاتح بن جائیں۔ پولس نے سب کے بارے میں بات کی ہے، بس ہم میں سے جو کوئی منسوب ہے، دیکھیں عزیزو، وہ پاک روح سے منسوب ہے، اور عزیزو آپ دیکھیں وہ مکمل طور پر پاک اور صاف ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا کلام پاک اور مقدس ہے، چاہے جتنی مرضی بھی مخالفت کیوں نہ ہو، اور خدا کی ہر بات فقط سچائی ہی ہے۔ اور دیکھیں، کوئی بھی اس میں کم اور زیادہ نہیں کر سکتا، بس اس کی پاکیزگی سب باتوں میں قائم رہے۔
کیونکہ حالیہ وقت انتہائی شدید ہے۔ سب باتوں میں ہم بطور خادم قابل تعریف رہیں۔ بحیثیت خادم ہم پہ کتنی ہی پریشانیاں کیوں نہ آئیں، ہم ثابت قدم رہیں۔ دیکھیں عزیزو، ان کو خدا کے لیے فیصلہ کرنا ہوگا، اور دیکھیں انہیں خدا کے کلام سے بھرپور ہونا ہوگا تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں۔ سب مل کر کہیں کہ وہ تمام آگے بڑھ سکیں۔ چاہے ان کے حالات کچھ بھی کیوں نہ ہوں، انہیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ اس کو جسمانی اذیتوں اور قید کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ دیکھیں انہوں نے طرح طرح کی مصیبتوں کو اٹھایا، کیونکہ خدا کے پیغام اور مسا کو دیکھیں ظاہر کرنا ضروری تھا، اور وہ سب کے سب اس میں سے گزر رہے تھے، اور وہ سب اس وقت تمام اپنے خدا کی بادشاہی کو بڑھا رہے تھے، اور وہ مسائل کے باوجود چاقو چوبند تھے، اور انہوں نے کبھی بھی اپنے کردار سے چشم پوشی ہرگز نہیں کی تھی۔ اور دیکھیں عزیزو، وہ سب باطنی طور پر مضبوط تھے، اگرچہ بیرونی طور پر استحصال کا شکار تھے، مگر دیکھیں، ہاں ٹھیک ہے، مگر بیرونی حالت میں ہم تمام قسم کی جنگوں کو جیت سکتے ہیں، مگر آپ اس بات پر غور کریں، کیا ہم اس کی بدولت اندرونی جنگ بھی جیت سکتے ہیں؟ یہ قابل فکر ہے۔ کیا ہم ان تمام حالات میں ثابت قدم رہتے ہیں؟ اور کیا ہم تمام ان حالات میں اپنے خدا سے شکایتیں کرتے ہیں؟ غور کریں، کیا ہم غصے کا اظہار کرتے ہیں؟ کیا ہم پریشان ہوتے ہیں یا ڈپریشن میں جاتے ہیں؟ اور میرا سوال ہے، کیا ہم ان حالات میں آگے بڑھیں گے یا رک جائیں گے؟ کیا ہم باطنی طور پر اتنے ہی مضبوط ہیں جتنے ہم اصل میں بیرونی طور پر ہوتے ہیں؟ دیکھیں کچھ بھی ہو جائے، ہم اندرونی طور پر ہمیشہ ہی مضبوط رہیں گے۔ دیکھیں پولس کیا کہتا ہے کہ خدا کی معرفت کے باعث ہم اِزا رسانی سے مقابلہ کریں گے، اور خدا کے بنائے ہوئے سانچے میں ہم ڈھلتے جائیں گے، اور دیکھیں ہم اسی کردار کے باعث بیداری لانے کا سبب بن جائیں گے۔ مخالفت ہونے کے باوجود ہم اپنی سالمیت کو ہمیشہ قائم رکھیں گے، اور یہ اس بات کی ضمانت ہوگی کہ ہم ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور عزیزو، اس بات پر غور کریں، یہی حقیقی قوت ہے جو کہ ہمیں مسیح یسوع سے حاصل ہوتی ہے۔ اور دیکھیں خدا کا زور ہمارے لیے ایک ہتھیار کی مانند ثابت ہوتا ہے، اور خدا کا زور آپ کے اختیار کو صحیح طور پر بناتا ہے۔ اور دیکھیں آپ کا مستعد ہونا خدا کی قوت ہے۔ گو کہ حالات مشکل ترین تھے، لیکن ان کی مستقل مزاجی ہر وقت ان کی قوت بنتی رہی۔ دیکھیں ان حالات میں ان کا بڑھ جانا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ خدا کی قوت سے بھرپور ہیں۔ دیکھیں ہم جب حالات کے پیش نظر ہوتے ہیں تو ہم کا لفظ بہت اہم ہوتا ہے، اور جب ہم مل کر خدا کے کلام کو پھیلاتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں تعمیر کرتا ہے، اور یہ سب کچھ خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے ہوتا ہے۔ اور دیکھیں روح کی تلوار ہماری حفاظت کرتی ہے، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ دیکھیں ہم خالی حالت میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، مگر ہمیں آگے بڑھتے رہنا ہے، اور اسی وجہ سے ہم حالات پر قابو پا سکتے ہیں۔ دیکھیں خدا کے پاک روح نے ان کو آگے دھکیلا۔ دیکھیں عزیزو، حالات چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو، ہمیں اپنے الہی مقصد پر قائم رہنا ہے، اور خدا کے کلام کا بھرپور استعمال کرنا ہے، تاکہ تمام قسم کی مخالفت مسمار ہو جائے۔ ایماندار کا آگے بڑھنا پاک روح کا تقاضا ہے، اور دیکھیں یہ لازم ہے کہ ایماندار کبھی بھی اپنے قدموں کو نہ روکے۔ ہر مخالفت اور تمام قسم کی مشکلات میں خدا آپ کا محافظ ہوگا۔ میرے ساتھ مل کر دیکھیں پہلا تموتیوس۔ دیکھیں کیونکہ یہ سب اب ہماری ذمہ داری پر آتا ہے تاکہ ہم اسے برقرار رکھیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس قوم کو بڑے اقدام کی ضرورت ہے۔ سب کہیں آمین اگر آپ اپنے ملک میں خدا کے اقدام کو دیکھنا چاہتے ہیں تو عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ان تمام حالات میں ثابت قدم رہیں، منفی حالات میں بھی اس مستقل مزاجی کو ظاہر کریں، اور کبھی بھی اپنی زمین کو مت چھوڑیں۔ دیکھیں روحانی عالم میں آپ اپنے کردار کو مضبوط بنائیں، اور عزیزو آپ پاک روح کے مسا میں سب مل کر آگے کی طرف بڑھتے جائیں۔ دیکھیں جیتنے کے لیے آپ اپنی پہچان بنائیں۔ ذرا غور کریں، آپ کو لڑنا پڑے گا، آپ کو خدا کی تمام چیزوں میں ثابت قدم رہنا پڑے گا۔ تموتیوس کے پہلے باب یا چوتھے باب میں ایک چیز کا ذکر ہے جسے ہمیں کرنا چاہیے۔ آیت 1 پر غور کریں، خدا کی روح آخری وقت کے بارے میں بات کرتی ہے۔
کہ بہت سے لوگ خدا کے عظیم کلام سے منحرف ہو جائیں گے اور شیاطین کے عقائد میں ملوث ہو جائیں گے، اور وہ جھوٹ اور منافقت کا شکار ہو جائیں گے۔ اور دیکھیں، یہ ایک مضبوط بیان تھا جو کہ پالوس نے تموتیس کے نام لکھا تھا۔ کیا آپ کو احساس ہے کہ آخری دنوں میں لوگوں کے اندر جھوٹ بولنے والی روح کام کرے گی؟ وہ قدم قدم پر جھوٹ بولیں گے، اور دیکھیں، جھوٹ بولنا ابلیسی ہتھیار ہے، اور یہ مسیح کے خلاف ایک بدعت کے طور پر کام کرتا ہے، اور یہ پوری دنیا میں سرگرم ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ابلیس کی چال کا حصہ ہے؟ اور کیا آپ اس بات سے واقف ہیں کہ اصل میں ابلیس کی چال کیا ہے؟ دیکھیں، ہمیں اپنی سالمیت اور ہمیں اپنی موجودگی کو قائم رکھنا ہے تاکہ ہماری آئندہ نسل خداوند میں تعمیر ہوتی جائے۔ اور پھر پالوس آگے بڑھتا ہے اور 12ویں آیت میں کہتا ہے، وہ اس نوجوان خادم کی رہنمائی کرتا ہے کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کر پائے اور کوئی بھی تم میں کمی ڈھونڈنے نہ پائے، تو اس واسطے ضروری ہے کہ تم اپنے دلوں کی حفاظت کرو۔ عزیزو، غور کریں، تمہارے اعمال تمہارے الفاظوں پر حاوی ہوں۔ دیکھیں، اعمال سے بھرپور ایمان خدا کی محبت کو آپ کے وسیلہ سے دوسروں میں ظاہر کرتا ہے، اور دیکھیں، اسی سے ہمارا کردار تعمیر ہوتا ہے۔ دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ کوئی تمہاری جوانی کو حقیر نہ جانے، اور دیکھیں، بطور ایماندار آپ تمام دوسروں کے لیے مثال بنیں۔ اور بحیثیت پاسٹر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی زمین پر قائم رہنا چاہیے، اور ہمیں اپنی کلیسیا میں قائم رہنا چاہیے، ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے، اور ہمیں باطنی انسانیت میں زور پکڑنا چاہیے، اور ہمیں دشمن کے تمام قلعوں کو نیست کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنی شناخت میں بحال ہونا چاہیے۔ دیکھیں، پولس کہتا ہے کہ کوئی بھی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے۔ یہاں پر وہ تمہیں ایک مثال بننے کی طرف مائل کرتا ہے، وہ مثال جو کہ خدا کے کلام سے منسوب ہو۔ آپ غور کریں، یہ دوسروں پر اثر انداز ہوگی۔ دیکھیں، ایمان کے روح میں سچائی پائیداری کا ثبوت ہے۔ آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ بیداری میں آگے بڑھنا اصل میں کیا ہے، اور اس خوبی کی طاقت آپ کی سوچ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اور دیکھیں، یہ آپ کے دل کی پاکیزگی ہے، اور یہ آپ کے کردار کی خوبی ہے، اور اس خوبی کی کمی ہمیں ریاکار بناتی ہے۔ بیداری کی افزونی کے لیے ہمیں زندگی کا مشاہدہ نہایت ضروری ہے۔ پولس 13ویں آیت میں کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بارے میں سوچیں۔ میں یہاں کہوں گا کہ خدا کے کلام کو آپ عملی طور پر اپنائیں۔ کلام کو تکتے رہنے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب ہے خدا کے عرفان سے معمور ہونا۔ مگر خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا آپ کو عملی طور پر اپنے کلام سے بھرپور دیکھنا چاہتا ہے، اور خدا کے کلام کو جاننا اچھی بات ہے۔ اور عزیزو، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ خدا کے کلام کے استعمال میں آج بھی ہیں؟ کیا آپ دوسروں کی زندگی میں پر اثر ہیں؟ اور اگر آپ ایسے ہی بیٹھے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، جبکہ خدا چاہتا ہے کہ آپ آگے بڑھیں۔ دیکھیں، خدا چاہتا ہے کہ آپ سب تمام آسمان کی بلندیوں کو چھوئیں۔ دیکھیں، آپ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں۔ خدا آپ کو تعلیم یافتہ کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں، 4 باب 14ویں آیت، اس نعمت سے غافل نہ رہ جو تجھے حاصل ہے، اور نبوت کے ذریعہ سے بزرگوں کے ہاتھ رکھتے وقت تجھے ملی تھی۔ ان لفظوں پر توجہ دے۔ دیکھیں، پولس تموتیس کو ان سمتوں میں گامزن ہونے کی نصیحت کر رہا ہے کہ جو نعمت تجھے ملی ہے تو اس نعمت کو بروئے کار لا، اور خدا کی بادشاہت کو وسعت دے، اور خدا کے کلام کا ظہور تمہاری زندگی میں سے ہو۔ خدا کے کلام پر دھیان خدا کی بادشاہی کی وسعت ہے۔ خدا کے کلام کو استعمال کریں، اسے بولیں اور اس کا اعلان کریں۔ اپنے ذہنوں کو درست رکھیں۔ روح کا مسا جو آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے، عزیزو، آپ اسے کام کرنے دیں، اور عزیزو، آپ خدا کے روح کے ساتھ مل کر کام کریں۔ پولس کہتا ہے اس نعمت سے غافل نہ رہ۔ تیری یہ خوبی ہی بیداری کا سبب ہے، اور تیری توجہ کا مرکز بھی یہی ہو۔ پس اے ایماندارو، پاک روح کے مسا میں تم نشو نما پاؤ، اور تم خدا کے تقاضوں سے واقفیت حاصل کرو۔
ایمان کی پیمائش کا اندازہ رکھو کیونکہ تم مسیح کا بدن ہو، اور خدا کے کلام سے بھرتے رہو اور مسح کو ایک دوسرے میں منتقل کرتے رہو۔ اور عزیزو دیکھیں، بیداری کی کلید یہ ہے کہ خدا کے کلام سے بھرتے رہو اور خدا کے کلام کو ایک دوسرے میں منتقل کرتے رہو۔ خدا کے دیے گئے اصولوں کے مطابق چلتے رہنا ضروری ہے۔ ہم دیکھیں گے بائبل مقدس میں سے دوسرا تموتیس۔ آپ غور کریں، کلام حق یوں فرماتا ہے، دوسرا تموتیس اس کا پہلا باب۔ عزیزو وہی شخص مگر دوسرا خط، ہم یہاں بھی تموتیس کو ہی پاتے ہیں۔ غور کریں، بیداری کی امید رکھیں۔ آپ بیداری کی امید رکھیں، ہم اسے ضرور پائیں گے۔ ہمیں اسے تکتے رہنا ہے، ہمیں خدا کی بادشاہی کو پھیلانا ہے۔ اور دیکھیں، پولس تموتیس کو اس وقت کچھ یاد کروا رہا ہے جو کہ بہت اہم ہے اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارے ایمان کی بنیاد یسوع ہے۔ میں یسوع مسیح کا خون خریدا ہوں اور اسی نے مجھے بچایا ہے۔ وہ وقت جب میں نے خود کو خداوند کے حضور سپرد کیا، دیکھیں وہ میری زندگی کا خوشگوار دن تھا جب یسوع مسیح نے میرا ہاتھ پکڑا۔ تو دیکھیں میں گناہگار سے ایک ایماندار بن گیا اور اس کی نجات بخش قوت سے میں منور ہو گیا۔ دیکھیں خدا نے جو کچھ آپ کے لیے کیا ہے، آپ کو اس کی یاد دہانی کرنی ضرور ہے، اور میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ پھر پولس تموتیس کو مزید تعلیم دیتا ہے۔ غور کریں، دوسرا تموتیس پہلا باب اور اس کی 3 آیت۔ جس خدا کی عبادت میں صاف دل سے باپ دادا کے طور پر کرتا ہوں، اس کا شکر ہے کہ اپنی دعاؤں میں بلا ناغہ تجھے یاد رکھتا ہوں اور تیرے آنسوؤں کو یاد کر کے رات دن تیری ملاقات کا مشتاق رہتا ہوں تاکہ خوشی سے بھر جاؤں۔ اور مجھے تیرا وہ بے ریا ایمان یاد دلایا گیا ہے جو پہلے تیری نانی لوئس اور ماں یونیک کے رکھتی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ تو بھی رکھتا ہے۔ دیکھیں یہ آپ کی میراث اور آپ کی تاریخ ہے۔ کیا آپ جانتے ہو کہ آپ کس مقام پر ہو اور آپ کس راہ پر چل رہے ہو؟ اور کیا آپ کو یاد ہے کہ خدا نے کب آپ کو چھوا؟ کس وقت خدا نے آپ کو قبول کیا؟ کیا آپ نے کبھی بھی خدا کا شکر ادا کیا؟ آپ اپنے اندر کیا گواہی رکھتے ہو کہ خدا نے آپ کو کس طرح سے ابلیس سے چھڑایا ہے؟ دیکھیں اسی میں خدا کی قدرت ہے، اور خدا کے کلام کا بیج آپ کے لیے پر اثر ہے اور بند اور گودے میں سے ہو کر گزر جاتا ہے۔ اور دیکھیں یہی وہ راہ ہے جس پر آپ کو چلنا ہے۔ غور کریں عزیزو، یہ بیداری کی راہ ہے، اور عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے یہ شروع ہوا ہے۔ پولس جماعت سے بول رہا ہے کہ سب باتوں کے لیے تم صبر کرو۔ غور کریں، اور وہ یہاں پر کہتا ہے کہ تم برداشت کرو اور تم آگے کی طرف بڑھتے رہو۔ جب پولس دمشق کی راہ پر جا رہا تھا تب اس کی ملاقات یسوع مسیح سے ہوئی، اور پھر پولس رسول نے اپنی ساری عمر اس پیغام کے ساتھ ہی گزار دی۔ اس کی بیداری کے لیے یہ اہم سبب بنا۔ عزیزو غور کریں، جسے وہ آگے لے کر چلا کیونکہ اس نے اس پیغام کو ہمیشہ یاد رکھا۔ پولس نے زندگی کی اس اہمیت کو دیکھیں ہمیشہ تازہ رکھا، اور اس نے خداوند کے چہرہ کو دیکھا، اور اس جلال کے باعث میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جلال کے باعث وہ اندھا ہو گیا۔ عزیزو یہاں پر غور کریں، پولس تا حیات خداوند کی راہوں پر چلتا رہا، اور پولس اسی میراث کے بارے میں تموتیس سے بات کر رہا ہے۔ عزیزو آپ اس بات پر غور کریں، وہ کہتا ہے کہ ہم سخت ترین حالات سے گزر کے ہی آگے کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور جب پولس یہ خط لکھ رہا تھا اسے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور تموتیس کے لیے سب کو واپس کھینچنا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آسان نہیں تھا۔ دیکھیں جب آپ رک جاتے ہیں تو آپ کے لیے آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عزیزو آپ کا رک جانا اپنی زمین کو چھوڑنے کے برابر ہے۔ دیکھیں ضرور ہے کہ ہم آخری وقت تک، جب تک وقت نہ آئے، ہم لوگ کھڑے رہیں۔ دیکھیں عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا مقصد ہمیشہ آگے کی طرف بڑھنا ہے، نہ کہ کسی جگہ پر رک جانا۔ غور کریں، ہمیں بیداری کی خاطر آگے بڑھتے رہنا ہے۔ ہمیں ابلیس کو کبھی بھی اجازت نہیں دینی کہ وہ ہمارے کام میں رکاوٹ ڈالے۔ دیکھیں ہماری گواہی، ہمارا اقرار اور کلام حق میں ہماری شناخت اس بات کا حقیقی ثبوت ہے، اور یہ ہماری روح کی تقویت ہے کیونکہ ہم نے یسوع مسیح کے پیچھے
کی طرف چلنے کا ارادہ کیا ہے، غور کریں۔ اسی واسطے آپ غور کریں، 6 آیت میں لکھا ہے، اسی سبب سے میں تجھے یاد دلاتا ہوں کہ تو خدا کی نعمت کو چمکا دے جو میرے ہاتھ رکھنے کے باعث تجھے حاصل ہے۔ میں تمام ایمانداروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاک روح کا مسا تم سب پر حقیقی طور پر موجود ہے۔ آپ غور کریں، میں بتانا چاہتا ہوں تم اسی طرح پاک روح کی آگ میں بڑھتے رہو اور اپنی نعمتوں کو تم چمکاتے رہو۔ عزیزو، اپنے ایمان کو چمکاؤ، کیونکہ جب آپ کو ابلیس روکتا ہے تو آپ کا ایمان آپ کو کبھی بھی رکنے نہیں دیتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے ایمان کو ہمیشہ چمکاتے رہیں، اپنے ایمان میں آپ بلندی حاصل کرتے رہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایک کتاب ہے جس کو چارلس فینی فلنے نے لکھا، اور کتاب کا نام ریوائولز آف ریلیجن ہے۔ دیکھیں، یہ ایک پرانی کتاب ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کتاب کے کافی صفحے ہیں۔ دیکھیں، فینی نے ایک بڑے انقلاب کو دیکھا، ایک بیداری کو دیکھا۔ دیکھیں، یہ کتاب انقلاب سے انقلاب تک کی ہے۔ آپ اس بات پر غور کریں، یعنی بیداری کے لیے دعا کرنا، بیداری اور صرف بیداری۔ اور عزیزو، دیکھیں، جب چرچ کسی ساکن حالت میں آتا ہے تو آپ اس بات پر غور کریں، اسے بیداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ کلیسیا کو پاک روح کی تحریک کو پانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چرچ کو مشتاق ہونے کی ضرورت ہے تاکہ یسوع مسیح اس کی خشک سالی کو بنیادی طور پر ختم کرے، اور چرچ کو تمام ابلیسی منصوبوں کے لیے ہر طرف سے انکار کرنا چاہیے۔ اور آپ اس بات پر غور کریں، ایسا کرنے سے خدا کے مقصد کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ عزیزو، ہمیں آگ سے بھرنے کی ضرورت ہے اور اپنی تمام نعمتوں کو چمکانے کی آپ کو عزیزو اس وقت ضرورت ہے۔ اور اسی لیے پولس تیموتھیوس کو بتاتا ہے کہ تو خدا کی نعمتوں کو ہمیشہ یاد رکھ اور اس کی تمام نعمتوں کو ہر وقت چمکاتا رہ اور اپنے ایمان میں ہمیشہ مضبوط ہو۔ اور ہمیں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جنگ لڑیں گے۔ تم آگ سے بھر جاؤ، خود کو چمکاؤ، تبھی پاک روح کا دریا تم سے بہے گا۔ پاک روح سے بھر جاؤ، اور اے عزیزو، آپ پاک روح کے تمام پھلوں سے بھر جائیں۔ غور کریں، جو کہ ہاتھ رکھنے کے باعث تم کو حاصل ہیں، کیونکہ کلام فرماتا ہے خدا ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دیتا ہے۔ عزیزو، دیکھیں وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو خدا کے لیے متحرک کرتی ہے۔ دیکھیں عزیزو، وہ خدا کا ترس ہے جو آپ کو خدا کی طرف متحرک کرتا ہے۔ اور عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا اپنے تمام لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ عزیزو، خدا بیداری لاتا ہے، اور دیکھیں خداوند کی سوچ اعلیٰ ہے، اور ہم سب خداوند یسوع مسیح میں ہیں، اور پاک روح کے وسیلے سے ہماری رسائی ہے۔ پاک روح کے وسیلہ سے عزیزو ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ دیکھیں، پولس تیموتھیوس کو یاد کروا رہا ہے کہ تمہیں بجھتے ہوئے تمام شعلوں کو آگ دینی ہے، تمہیں شعلہ کو بجھنے نہیں بلکہ ہرگز نہیں بجھنے دینا۔ ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو تاکہ تم بڑا انعام پاؤ، تاکہ تم بیداری کا سبب بنو، کیونکہ تمہیں مستعد ہونا ہوگا۔ دیکھیں، ہم تھک نہیں سکتے، اور یہ نہیں ہو سکتا جب تک ہم کو پاک روح حقیقی طور پر مل نہ جائے، اور ہمیں ہمیشہ کوشش کرتے رہنا ضرور ہے۔ اور کلیسیا کو چاہیے کہ ابھی اٹھے اور خداوند سے کہے کہ اے خداوند، مجھے تیرا پاک روح چاہیے۔ عزیزو، اپنی بائبل مقدس نکالیں اور اس میں سے دیکھیں آیت 8 میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے۔ آپ غور کریں، کلام مقدس میں کچھ اس طرح سے مرقوم ہے، پس ہمارے خداوند کی گواہی دینے سے اور مجھ سے جو اس کا قیدی ہوں شرم نہ کر۔ عزیزو، اس پر غور کریں، بلکہ خدا کی قدرت کے موافق خوشخبری کی خاطر میرے ساتھ دکھ اٹھا۔ دیکھیں، اس وقت پولس قید میں تھا،
اور لوگ اس سے اس وقت نظریں چرا رہے تھے. غور کریں، وہ پولس رسول سے کوئی بھی تعلق ظاہر نہیں تھے کرنا چاہتے. اور دیکھیں یہ سب صرف خوف کے باعث ہو رہا تھا. لیکن پولس یہ تعلیم دیتا ہے کہ مسیح کی خاطر شرم نہ کرو. گواہی دینے سے کبھی بھی شرم نہ کھاؤ بلکہ تم دلیر ہو جاؤ. اور دیکھیں پولس جہاں کہیں بھی گیا اس نے بادشاہی کی وسعت کے لیے کام کیا. اور دیکھیں جب پولس رسول قید میں تھا تب بھی وہ وہاں پر خاموش نہ تھا. آپ فلپیوں کے خط کا مطالعہ کریں. اس نے روم کی عدالت میں بھی پرچار کیا. عزیزو غور کریں، پولس نے اپنی زمین کبھی بھی نہ چھوڑی بلکہ وہ اپنی ہر اس بات پر قائم رہا جو خداوند نے اس کے ساتھ کی تھی. کبھی بھی آپ دشمن کو اجازت نہ دے کہ وہ آپ کو مغلوب کرے. دیکھیے خدا ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. خدا کی راست بازی میں قدم رکھنے کے لیے قدم اٹھائیں. دیکھیں عزیزو، ابلیس کھونے سے ڈرتا ہے اور خداوند یسوع مسیح جیت کا پہلا نام ہے. اور جب کبھی ہم قائم رہتے ہیں ہم بچانے کا، عزیزو ہم بچانے کا سبب بنتے ہیں. ہم بہتوں کو خدا کی بادشاہی میں لانے کا سبب بنتے ہیں. اب ان کے پاس خدا کی ابدی زندگی ہے اور خدا کا ابدی اطمینان ہے اور ان کے پاس خدا کا ابدی امن موجود ہے. اور عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا آپ کے شہر میں کثرت سے کام کر رہا ہے. غور کریں، خدا تمام نقائص کو دور کر رہا ہے اور خدا اپنی بادشاہی کو وسعت دے رہا ہے. اور اسی لیے عزیزو آپ کبھی بھی بشارت سے نہ شرمائیں بلکہ آپ روز اس کی بشارت دیتے رہیں. 9ویں آیت میں کلام حق یوں فرماتا ہے، جس نے ہمیں نجات دی اور پاک بلاوے سے بلایا، ہمارے کاموں کے موافق نہیں بلکہ اپنے خاص ارادہ اور اپنے فضل کے موافق جو مسیح یسوع میں ہم پر ازل سے ہوا. خدا کی خاطر عالمگیر کلیسیا کو قدم اٹھانا چاہیے، سب کو مل کر اور ایک جگہ پر، کیونکہ ہم ایک مقصد کے لیے یہاں پر موجود ہیں. ہم ایک مقصد کے لیے بلائے گئے ہیں. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ بادشاہت کو وسعت دیں اور ہزاروں کو لاکھوں میں ہم تبدیل کر دیں. دیکھیں زمین پر کچھ ایسے علاقے ہیں جو بہت خطرناک ہیں مگر خدا ان میں بھی آپ کو استعمال کرے گا، کیونکہ نوح کی کشتی بہت بڑی ہے، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ بڑی. خدا نوح کی کشتی کو بھرنا چاہتا ہے. دیکھیں خدا نوح کی کشتی کو آج بھرنا چاہتا ہے. آپ ثابت قدم رہیں. دیکھیں ابدی پیغام کون تھامے ہوئے ہیں؟ ہم مسیح یسوع کے بدن میں خدا کے پیغام کو ہم تھامے ہوئے ہیں. عزیزو آپ اس بات پر غور کریں. دیکھیں ہم اس تعلیم کا انکار نہیں کر سکتے بلکہ ہم نے اس تعلیم پر عمل پیرا رہنا ہے. ہم آگے کی طرف بڑھیں اور ہم ہر طرح سے اس میں قائم رہیں اور اس پر ہمیشہ عمل کرتے رہیں اور مضبوط رہیں. ہم یہاں جو کچھ کر رہے ہیں اس کے وسیلے سے معاشرے میں تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں. یہ پیغام اور خدمت خدا کے کلام سے ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر کوئی خود کو اس مقام پر لے کے آئے تاکہ خدا کے مقصد کو جان سکے. اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو جیسی ٹی وی سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی جائیں freshfire@standingintheword.org پر. پیارے عزیزو خدا کے پاس آپ کے لیے ایک عظیم منصوبہ ہے. آپ ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم مل کر خدا کے نام کو جلال دے سکیں. آئندہ ہفتے آپ کے ساتھ اسی چینل، اسی جگہ اور اسی وقت ملاقات ہوگی. خدا آپ کو برکت